پاکستان میں آئے دن بڑھتے کرائم کیسز کی تعداد دیکھی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہاں کے لوگ نارمل نہیں ہیں، اور آبویسلی اب نارمل حالات میں کوئی بھی انسان نارمل کیسے رہ سکتا ہے۔ اب نارمل سے میرا مراد یہاں کی انسٹیبلٹی ہے، چاہے بات ہماری سیاست پہ ہو یا ہمارے معاشی ترقی کی یا پھر ہمارے معاشرتی نظام کے بارے میں بات ہو، ہم ہر طرح سے ہر لحاظ سے زوال کا شکار ہیں، اور یہ کہانی آج کی کہانی نہیں بلکہ یہ تو اتنی ہی پرانی ہے جتنا پاکستان۔ آج ہمارے گھروں کے نظام کا یہ عالم ہے کہ نہ بیوی شوہر سے محفوظ ہے اور نہ شوہر بیوی سے، نہ بچے والدین سے محفوظ ہیں اور نہ ہی والدین بچوں سے۔ شیخوپورہ میں زوہیب، جو کہ پیشے سے درزی تھا، اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے اپنے 5 مہینے کی حاملہ بیوی کے سر میں کینچی کے ساتھ سوراخ کیے، یہاں تک کہ اس کا مغز باہر آ گیا۔ ان لوگوں نے سوؤں کے ساتھ اس کی دونوں آنکھیں ضائع کر دیں اور پھر اس کو لاہور کے ایک ہاسپٹل میں لے گئے۔ لڑکی کے گھر والے جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ ایک انٹرویو میں لڑکے کے رشتہ دار نے بتایا کہ وہ اقرا پہ کافی شک کرتا تھا، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے سے روکتا تھا اور اس سے قدرے تنگ بھی تھا۔ جب اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو اس نے یہ جواب دیا کہ وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ obviously اقرا اپنی اس انجریز کو سروائیو نہیں کر پائی اور ہاسپٹل ہی میں فوت ہو گئی۔ اس تمام ٹارچر کی وجہ کیا تھی؟ اب تک آفیشلی ایسا کوئی کلیم سامنے نہیں آیا، لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ گھر والوں کو بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا۔ یہ تو صرف ایک کیس ہے جو رپورٹ ہوا اور مین سٹریم میڈیا تک پہنچا، ورنہ بات بات پہ قتل، سوسائڈز، ٹارچر اور ایسڈ اٹیکس دیکھنا تو ہماری روزمرہ کی ٹو ڈو لسٹ کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ لاہور میں ایک آدمی نے اس گاڑی پہ فائرنگ شروع کر دی جس میں اس کی ایکس وائف اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ رپورٹس کے مطابق آدمی اور اس کی ایکس وائف کے کچھ پرانے مسئلے تھے جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 4 جانیں ضائع ہو گئیں۔ پشاور میں ایک ٹین ایج لڑکی نے کسی جھگڑے پہ اپنے باپ کو گولی مار دی۔ فردر انویسٹیگیشن سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ باپ بیٹی کا تعلق ناخوشگوار تھا اور باپ اس کو جنسی زیادتی بھی کرتا تھا۔ جھنگ میں 19 سال کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی گھر واپسی پہ اس کے کزن نے اسے اپنی کار میں بلایا اور اس کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے بعد اسے زہر دے کے لڑکی کی لاش کو روڈ پہ پھینک دیا۔ اس لڑکی کا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنے کزن کا رشتہ ریجیکٹ کیا تھا۔ پوسٹ مارٹم سے سیکشول اسالٹ کنفرم ہو چکا ہے۔ اگلے کیس سے آپ لوگ بھی واقف ہوں گے۔ اسلام آباد میں ایک ایمبیسڈر کی بیٹی نور مخدوم کو اس کے دوست نے 2 دن تک قید رکھا، اس کو ٹارچر کیا، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس کی لاش کی گردن کاٹ کے پھینک دیا۔ سوات کے ایک مدرسے میں 14 سالہ اسٹوڈنٹ کو مدرسہ سے ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے 5 گھنٹے تک لوہے کے راڈ سے مارا گیا۔ الزام یہ ہے کہ یہ کام 3 ٹیچرز نے مل کے کیا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ مسجد کے اندر ہوا۔ جب لاش ملی تو پورے جسم پہ نشان تھے۔ اب ذرا ایک بار رک کے اس 14 سالہ بچے کے والدین کی حالت کا تصور کرو۔ لیکن اکثر والدین خود بھی بچوں کو اپنی جان لینے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں میٹرک کے ایگزام میں فیل ہونے پہ ایک بچے نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کو بچانے کے لیے اس کے بھائی نے بھی چھلانگ لگائی اور وہ دونوں ڈوب گئے۔ آج کل والدین نے اس تعلیم کو اپنے سر پہ اتنا سوار کر لیا ہے جو صرف کتاب اور قلم تک محدود ہے، ایسی تعلیم جو سوچنا تک نہیں سکھاتی۔ اس سال بورڈ کے رزلٹس تو اناؤنس ہوئے ہی، لیکن ساتھ ہی کئی جنازوں کا بھی اعلان ہوا۔
ایسے کیسز دیکھنا تو اب روز کا معمول بن چکا ہے، لیکن ان سب میں کامن چیز پتہ ہے کیا ہے؟ ماحول۔ آج کل ہماری قوم کا کچھ ایسا حال ہے، ہر وقت غصہ، پریشر، ہر بات پہ ری ایکشن، ہر رشتے میں نفرت، اتنی نفرت کہ انسان نے انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب مینٹل ان ویلنس کی فارمز ہیں۔ اصل میں پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کرائسس چل رہا ہے۔ یہ زندگی کا وہ پہلو ہے جسے لوگوں کی اکثریت اگنور کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی پراپر رہنمائی نہ ہو، جب برے خیالات اندر ہی اندر پکتے چلے جائیں، جب انسان خود سے بھی بات کرنا چھوڑ دے، تو یہ پریشر کوکر ایک دم سے پھٹ جاتا ہے۔ تب برداشت اور لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ ذہنی بیماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم پاگل ہو، لیکن اگر تمہاری مینٹل سٹیٹ کسی اور کی زندگی برباد کر دے تو پھر کچھ تو غلط ہے۔ یہ مسئلہ کسی ایک گھر، محلے یا شہر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ ہم سب تھکے ہوئے ہیں، ہر روز کوئی نیا پولیٹیکل، اکنامک یا سوشل تماشا ہوتا ہے، اور یہ تماشے دیکھ دیکھ کے ہم لوگ بھی تماشوں کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں جب اسلام نہیں ہوگا، دین سے دوری ہوگی، جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو ڈپریشن تو لازم ہے۔ لوگ پاگلوں کی طرح پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اس دوڑ میں حلال حرام کا فرق بھی مٹتا جا رہا ہے۔ اتنی سپرفیشل زندگی بسر کرتے ہوئے کوئی کیسے خود کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ لیکن ان سب کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ